یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی۔ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ۔ حشر تک اس میں سونا پڑے گا، حشر تک اس میں سونا پڑے گا۔ روشنی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا۔ کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا۔ مال و دولت پہ ہرگز نہ خوش ہو، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، کتنی محنت مشقت اٹھائی۔ تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، کتنی محنت مشقت اٹھائی۔ ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، دنیا انسان جتنی بھی کما لے، ایک دن خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ زندگی بھر انسان بھاگتا ہے جس دنیا کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ جاتا ہے۔
ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، اس چمک کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز دوست شیخ اسحاق علیاوی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں جو مدرسہ مفتاح العلوم سادل پور کلاں کا سالانہ پروگرام ہے، اور غالباً 5 بچوں کی دستار بندی بھی آج ہوئی ہے، اس موقع پر مجھے آج حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے۔ میں مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی کمیٹی کے تمام ذمہ داروں اور اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اصرار کر کے پروگرام لیا گیا تھا، اندازہ تھا کہ جنوری کے آخر میں بھی سردی کا اثر رہے گا، اور اچھی خاصی سردی آپ کے یہاں ابھی بھی باقی ہے۔ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہوئے کئی مرتبہ راستے میں کافی گھنا کوہرا شبنم ہمیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں رہی۔ تقریباً 5-5.25 گھنٹے میں ہم لوگ کٹیہار پہنچ گئے، آپ کے اس علاقے میں پہنچ گئے، اور آنے کے بعد بہت جلد مجھے آپ کے سامنے اسٹیج پر لایا گیا۔ مجھ سے پہلے آپ اس علاقے کے معروف بنگلہ مقرر حضرت علی صاحب کی بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے مدرسے کے لیے کچھ چندہ بھی کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جلسہ کرانے والوں کی جو امیدیں ہوتی ہیں، ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اس امید میں وہ جلسہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامعین آئیں گے اور ان کے مدرسے کا تعاون کریں گے۔ مگر سردی کی وجہ سے بہت سارے جو دور دراز سے جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں آئے ہیں، زیادہ تر قریب کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں۔ تو جو ایک امید ہوتی ہے جلسے والوں کی، اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے وہ جلسہ کرتے ہیں، شاید وہ ٹارگٹ ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میری آپ سب سے اپیل بھی ہے کہ آپ ابھی تک اگر پیچھے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیجئے، اور جو بھی ہو سکے، جس کی جو طاقت اور حیثیت ہے، اس ادارے کا تعاون کرے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ادارہ 1987 سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ ادارہ ترقی پر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، فطری طور پر کچھ چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت انسان کرتا ہی کرتا ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز سے محبت نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک مال بھی ہے۔ مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے، ایک محنت مزدوری کرنے والا انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چند پیسے وہ حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مال سے اس کو محبت تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی مال سے محبت کر رہا ہے۔ جو 500 روپیہ روز کما رہا ہے وہ بھی مال سے محبت کر رہا ہے، جو 5 لاکھ روپیہ روز کما رہا ہے اس کو بھی مال سے محبت ہے۔
اور یہ بات ہمارا رب قرآن میں بھی کہتا ہے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری سرشٹی کرنے والا ہمارا ودھاتا ہے، ہمارا نرماتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ ہمیں کون جانے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میرے بندو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ العادیات، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے اور گھوڑے کی 5 وشیشتائیں بتاتا ہے، 5 خوبیاں بتاتا ہے گھوڑوں کی. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. فالموریات قدحا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح صبح دشمن کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور جب وہ دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے. فوسطن به جمعا، اور وہ دشمن کی صف میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. اور آپ جانتے کہ گھوڑا جو ہے بڑا وفادار جانور ہوتا ہے. گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑا مر جائے گا مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارے گا نہیں. بے وفائی نہیں کرتا ہے گھوڑا، آخر دم تک مر جائے گا، جان دے دے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے گرائے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. کیا بھائی مائک والے کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا ہے. انسان 24 گھنٹہ اپنے رب کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اپنے رب کی دھرتی پر سوتا ہے، اپنے رب کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کا دیا ہوا اناج کھاتا ہے، اپنے رب کا اتارا ہوا پانی پیتا ہے، اور پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے پریم کرتا ہے، مال کی بہت زیادہ اس کے دل میں محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور جب انسان کہہ دیا اللہ نے تو اس میں عالم بھی آ گیا، جاہل بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، نیک بھی آ گیا، سب آ گئے. ہر انسان کے دل میں مال سے محبت ہے. اور آگے بڑھیے، قرآن کا 3 پارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں 6 چیزوں کی محبت ہم نے ڈال دی ہے. 6 چیزوں سے انسان ہر حال میں محبت کرتا ہی کرتا ہے. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء،
مردوں کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی، عورت کی ضرورت ہے ان کو۔ انسان اگر ہے، مرد ہے، وہ مرد کے اندر اگر مردانگی باقی ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو عورت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مرد نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں نکاح رکھا گیا۔ ہماری شریعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ لڑکی ہے تو شادی مت کیجئے، لڑکا ہے تو شادی مت کیجئے، آپ زندگی بھر کنوارے رہیے۔ نہیں، یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا ان کا تہوار کہہ لیجئے یا ان کا اجتماع کہہ لیجئے، پورے ملک بھر سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، میڈیا والے دکھا رہے ہیں صاحب اس میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، وہ شادی نہیں کرے گی۔ اب اس میں کوئی بابا جی آئے، بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے، میڈیا پر دکھا رہا تھا کہ 12 سال سے بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے۔ میڈیا والے بڑے خوشی سے، بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں بابا جی کا ہاتھ 12 سال سے ایسے اٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں، جب اس طریقے کی خبریں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دل تو شکر سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں انسان کے اوپر اتیاچار کیا گیا ہو، جس عبادت میں انسان کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، جتنی نماز پڑھنی چاہیے اتنی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت میں نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو مرد ہوں اور جب تک میرے اندر مردانگی باقی ہے تب تک عورت کی خواہش میرے اندر باقی رہے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھدار ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ مرد کے جسم کے اندر جو مردانگی کی علامت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ وہ والے عثمان غنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے والد کا نام مظعون تھا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بکرے کو خسی کر دیا جائے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی دوسری بکری کے ساتھ وہ جا سکے اور پھر ولادت ہو سکے۔ تو جس طریقے سے بکرے اور جانوروں کے اندر خسی ہوتا ہے، اس زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور نہیں تھا تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خسی کر لیتے تھے تاکہ شادی کی خواہش ہی ان کے اندر باقی نہ بچے، مردانگی ہی ان کی ختم ہو جائے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے کہا عثمان انی لم امر بالرہبانیہ، اے عثمان بن مظعون میں مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اے عثمان، جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ بال بچوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے کٹیا میں چلے جائے، کوئی پہاڑ پہ چلا جائے، یہ میرے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اے عثمان ابن مظعون، کان کھول کر کے سن لو، انی امرت ان انام و اقوم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں رات میں آرام بھی کروں اور تہجد کی نماز بھی پڑھوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں روزہ بھی رکھوں اور میں بے روزہ بھی رہوں، یعنی کنٹینیو نفل روزہ نہ رکھوں، کبھی روزہ رہوں کبھی نہ رہوں، میں کنٹینیو روزہ نہ رکھوں، نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور
مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نکاح کروں، بیوی رکھوں، بیوی رکھنے کے لائق نہ ہو تو طلاق دے دوں، مجھے نکاح کا اور طلاق کا بھی میرے شریعت کے اندر آرڈر دیا گیا ہے، اور اے عثمان بن مظعون یہی میری شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے عثمان کان کھول کر کے سن لو، اگر تم میرے طریقے سے ہٹنا چاہتے ہو تو کان کھول کر میری وارننگ سن لو، پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً رجوع کیا۔ ایک اور صحابی تھے، نام نوٹ کر لو ان کا بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت نیک صحابی، اللہ والے صحابی، رات رات بھر نماز پڑھنے والے صحابی، دن میں نفل روزہ رکھنے والے صحابی۔ شادی ہوئی، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے ہیں، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہو کو سسر نے دیکھا، 3-4 دن کے بعد بہو کا چہرہ اترا ہوا ہے، بہو نے بال بھی کنگھی نہیں کیا ہے۔ سسر نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ایسا حلیہ کیوں بنا کے بیٹھی ہے؟ کہا کہ ابو آپ کے بیٹے کو مطلب ہی نہیں ہے مجھ سے، رات میں نماز پڑھنی ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، ان کو تو بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ان کو بیوی سے کہاں مطلب ہے۔ سسر سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں باپ ڈائریکٹ بیٹے سے نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ کے والد جو تھے عمرو بن عاص، وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بہو نے اشارے میں بتایا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو بلا کر کے سمجھائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا، آپ نے کہا اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی بالکل صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے تم کنٹینیو لگاتار نفل روزہ رکھتے ہو۔ ہاں اے اللہ کے نبی یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات رات بھر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ سب کا حق ادا کرو، رات میں نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، دن میں کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، کنٹینیو لگاتار نفل روزہ نہ رکھو۔ اے عبداللہ یہ میرا طریقہ، اس کو فالو کرو۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عورت سے دور ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، عورت کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اور اسی لیے اسلام نے تم کو نکاح کا حکم دیا ہے۔ اور میں ایک بات محسوس کرتا ہوں اپنے سماج میں تو بنارس میں رہتا ہوں، آپ کے یہاں کا ماحول اتنا میں بہت زیادہ نہیں جانتا، میں اپنے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کی شادی جو ہوتی ہے 18 سال میں، 19 سال میں، 20 سال میں عام طور سے ہو جاتی ہے لڑکیوں کی شادی، لیکن لڑکوں کی شادی 25 سال کے پہلے لوگ نہیں کرتے عام طور سے، جبکہ لڑکا شادی کے قابل 20 سال میں ہو چکا ہے، اب 25 سال اور 30 سال کا ہونے کے بعد آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو بھوک آج لگی ہو اور کھانا آپ اس کو 10 دن کے بعد کھلائیں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا۔ ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں آ رہے تھے، میں بنارس سے دوپہر میں کچھ خاص میں نے کھایا بھی نہیں تھا، بھوک لگی تھی، اور پھر یہ بھی مسئلہ تھا پہنچنا بھی تھا آپ کے ہاں، جلدی بھی تھی، تو میں نے راستے میں آن لائن ایک جگہ ہوٹل والے کو آرڈر دیا بیگو سرائے میں، وہاں کھانے کی چیز جب پیٹ میں کچھ گئی تب جا کر کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہماری فطرت اور عادت ہے میرے پیارے ساتھی۔ ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے،
اور باپ اس کی شادی 30 سال کی 32 سال کی عمر میں کر رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر کے اچھے رشتوں کو ٹھکرا کر کے شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے سماج کو اگر پاک کرنا ہے، زناکاری سے دور کرنا ہے، گندگی سے دور کرنا ہے، اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، صحیح ٹائم پر شادی کرو، ان کو ضرورت ہے نکاح کی۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل پر 5G انٹرنیٹ چل رہا ہے، گندگی کا پورا سیلاب آپ کی نوجوان نسل کے پاس موجود ہے۔ آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کو آسان کرو میرے ساتھی۔ اور شادی کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے ایک بات اور سن لیجیے۔ آپ کے اسی علاقے کو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، ہمارے یہاں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ اس پبلک اور اس عوام کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ اور جس نکاح میں ڈی جے بج رہا ہے، اس نکاح میں نکاح پڑھانے والے مولوی کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ ہمارے بنارس میں بھی ایک دور تھا جب شادیوں میں بینڈ باجا بجتا تھا، لیکن علماء نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ جہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سارے علماء جب متحد ہو گئے، قوم کی اتنی ہمت نہیں تھی سارے علماء سے پنگا لے سکے، آخر حالات بدلے، اور آج بنارس میں آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے اور برائیاں آپ کو ملیں گی، مگر شادی کے پر کہیں بھی آپ کو مسلمان کی شادی میں کہیں بینڈ باجا اور ڈی جے وغیرہ نہیں ملے گا۔ عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی، مسلمان کی شادی میں بینڈ باجا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے۔ مسلمان کی شادی میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں تلک کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں منگنی کی رسم پہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، امت کے کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امت کی کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، امت کے کتنے ٹیلنٹڈ بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ میں حیدرآباد بھی تقریر کرنے گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا حیدرآباد میں شادی ہوتی ہے، ایک شادی میں 20 طریقے کا کھانا بنتا، میں نے وہاں پر بھی کہا ایک طریقے کا کھانا بناؤ میرے بھائی، 19 طرح کا 20 طریقے کا کھانا نہ بناؤ، ایک طریقے کا کھانا بناؤ، 100 لوگوں کو کھلا دو، ضروری نہیں 1000 لوگوں کو کھلایا جائے۔ شادی کو آسان کرو، سمپل کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُم مِّمَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فَزَوِّجُوهُ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ ہمارے یہاں تو نہیں صاحب، ہم شیرشاہ آبادی ہیں تو شیرشاہ آبادی میں ہی کریں گے، ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی کریں گے، ہم شیخ ہیں تو شیخ میں ہی کریں گے۔ یہ برادری واد کہاں سے آیا میرے بھائی؟ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، سب حوا کی اولاد ہیں، اور ایک ہی فیملی اور ایک ہی پریوار سے نکلے ہیں، تو پھر کون اونچا کون نیچا اور کون فلاں برادری کون؟ یہ برادری واد کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ نے اونچا سمجھ لیا۔ آج کتنی جگہوں پر برادری کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور برادری کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میرے پاس لکھنؤ کی ایک لڑکی کا میسج آیا فیس بک کے اوپر، اس نے کہا مولانا میرے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں۔ قریشی برادری آپ جانتے ہوں گے، جو گوشت کا کام کرتے ہیں، جن کو ہمارے یہاں قصائی بولتے ہیں، وہ عام طور سے وہ اپنا سرنیم قریشی لکھتے ہیں، قریشی برادری کو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں، میں اہل حدیث ہو چکی ہوں، میرا بھائی بھی اہل حدیث ہو چکا ہے،
ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہمارا باپ بدعتی ہے، ماں بدعتی ہے، خاندان بدعتی ہے، قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری شادی ایسے گھر میں ہو جہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہو، شرک نہ ہوتا ہو، بدعت نہ ہوتی ہو۔ لیکن میرے باپ کا کہنا ہے کہ میں قریشی ہی برادری میں کروں گا، اور مجھے پورے لکھنؤ کے اندر کوئی قریشی برادری کا ایسا انسان نظر نہیں آتا، کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جہاں قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہوں۔ وہ لڑکی بیچاری اپنا درد پیش کر رہی تھی، اور میرے پاس اس کو سوائے تسلی دینے کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں، کتنی برادریاں ہیں جس میں ہمارے اہل حدیث بھائی اور بہن کم ہیں، اور ان کے لیے رشتے کی بات آتی ہے تو خاندان اور برادری کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کو برادری کے اندر ہی کرنا ہے۔ یہ برادری واد کہاں سے آیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی جڑوں کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تم ایک ماتا پتا کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، لتعارفوا، یہ تو جان پہچان کے لیے یہ سرنیم بنائے گئے، یہ برادریاں بنائی گئی، یہ بس جان پہچان کے لیے بنائی گئی، ان کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ شادی بیاہ میں آج برادری واد نے بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت نقصان کیا اس امت کا۔ نکاح کو آسان کرو اور اپنے نکاح سے یہ ڈی جے کی رسم کو نکال کے باہر پھینکو۔ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے طے کر لو، جو گاؤں کے مکھیا ہیں، جو گاؤں کے سردار ہیں، جو گاؤں کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا ہم سب نہیں جائیں گے اس کی شادی میں۔ علماء طے کر لیں ہم نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ دیکھو ایک سال ایسا کر کے دیکھو، انشاءاللہ یہ برائی آپ کے علاقے سے ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو میرے ساتھی۔ اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے، اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو، اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو، نکاح کرنے سے وہ انسان زناکاری سے بچ جائے گا میرے پیارے ساتھی۔ تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھیوں جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے، عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ والبنین، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، مگر دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی۔ اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے۔ کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر بھئی آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے، ایک آپریشن ہوا، دو آپریشن ہوا، اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھئی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا، دو تین آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھئی تمہیں بیٹا چاہیے، تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں نعوذ باللہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے، میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے، بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کی۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ جتنی بھی دولت تم کو مل جائے
لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. کل تک جو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا تھا, بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا, دعا کر رہا تھا اے اللہ میری آمدنی بڑھا دے, اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا. اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے, مگر 50,000 پہ بھی پیٹ نہیں بھرے گا. 1,00,000 ہو گئی, اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے, 1,00,000 سے بھی پیٹ نہ بھرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب, اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں جائے لبتغا ثالثاً, تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا, اسے تیسری بھی چاہیے. 2 وادی مل گئی, سونے کے 2 پہاڑ مل گئے, اس سے پیٹ نہیں بھرے گا, اسے تیسری بھی وادی چاہیے, تیسرا بھی پہاڑ چاہیے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب, انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب قبر میں جائے گا وہی جا کر کے پیٹ بھرے گا, دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تیرے دل میں مال کی محبت, سونے کی محبت, چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈال دی گئی. والخیل المسومۃ, اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے. کیسے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے. عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پر نشان لگا ہوتا تھا, وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی, آج کے زمانے کی سواری کار ہے. ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا, ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا. اب ایک نوجوان کا فون آیا, مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے, میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا. اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے, انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑے. میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے, چلو وہ نوجوان بیچارہ, نوجوان لڑکا, اس نے نئی گاڑی لی, چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں, اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے. اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی تھی. مرسڈیز گاڑی پتہ نہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے. وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا, اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی پر, مجھے بڑی خوشی ہوگی. 1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں میرے بھائی. گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت. اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی, آج کے زمانے کی سواری کار ہے, آج کے زمانے کی سواری بائک ہے. ہمارا نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے, اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے وہ بلٹ تو کھڑ 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 آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے, پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے, بائک سے نکلتا ہے, 4 ویلر سے نکلتا ہے. تو انسان کے دل میں, اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت بھی ڈالی. والانعام, اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے. آپ لوگ گاؤں دیہات کے, آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. گائے, بیل, بکری, یہ جو چوپائے ہوتے ہیں, جو لوگ اس کو پالتے ہیں, بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے. والحرث, اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے. 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا. عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے, اولاد کی محبت, بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے, سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے, اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے, چوپائے کی محبت تمہارے دل میں, اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے. 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اے میرے بندو, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ عورت, یہ دولت, یہ سب یہی رہ جائیں گے. اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ تم کو تبھی ملے گا جب تم اللہ کو خوش کرو گے. یہ سب تو دنیا کا سامان ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا. آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے. آپ مر جائیں گے, آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا, روئے گا, آپ کی تعریف کرے گا. مگر آپ کا وہ بیٹا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا. 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا, مولوی صاحب کو بلائے گا, جنازے کی نماز پڑھوائے گا, آپ کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ دے گا,
اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا. آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے. کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا. میرے ساتھیوں، وہ مال جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا، سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کی جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا. بھئی انسان مرا، پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا. انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، قبر میں اکیلا جا رہا ہے. قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا، نہ بچے آپ کے کام آئے، نہ بیوی آپ کے کام آئی، کوئی کام نہ آیا. پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے: من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. ان 3 سوالوں کا جواب، آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا. ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. ان 3 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی. ہائے ہائے، عبدالغفار صاحب بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں. آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، نام نوٹ کر لو. میرے نوجوانوں، اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا. یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی. جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. 70,000. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ. ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. وفتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے. اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر پر کھڑے. اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے، ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات تھی؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا
اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے. کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تزایق علی صاحبکم ھذا القبر، اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، قبر نے ان کو دبوچ لیا، قبر نے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا. ان للقبر زقتتن، اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے، قبر سب کو پکڑتی ہے. لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے. اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی. قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ کرے. مجھے بھی دبوچے گی، آپ کو بھی دبوچے گی. مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں، دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہو. کبھی قبر سے، قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کر لو. آج حالات یہ ہو چکے ہیں، مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں، اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے. ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ڈریم 11 پر جوا کھیل کر کے پیسہ کما لے، وہ چاہتا ہے کہ IPL میں سٹا لگا کر کے پیسہ کما لے، وہ چاہتا ہے کہ اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے، میٹا اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے، کرپٹو کرنسی کے نام سے کوئی کمپنی آ جائے، اور بیٹھے بٹھائے پیسہ لگا کر کے بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائے. میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو کاہل مت بناؤ، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو محنت پر لگاؤ. اسی ملک میں رتن ٹاٹا کا بھی انتقال ہوا. بہت چھوٹی سی شروعات کی تھی رتن ٹاٹا نے، اور آج ان کی کمپنی کا ایک برانڈ بن گیا. سڑک پر ماروتی کی گاڑی بھی آتی ہے، ہونڈا کی گاڑی بھی آتی ہے، اور ٹاٹا کی گاڑی بھی آتی ہے. کبھی آپ نے فرق محسوس کیا؟ ٹاٹا کی گاڑی جب آتی ہے لوگ کہتے بھائی صاحب ٹاٹا کی کمپنی، ٹاٹا کی گاڑی مضبوطی میں بے مثال ہوتی ہے. میں ساؤتھ انڈیا میں نے دیکھا کہ لوگ ماروتی کی گاڑی نہیں خریدتے، 4 ویلر ماروتی کی بالکل نہیں خریدتے. آندھرا وغیرہ میں نے دیکھا. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا کبھی گاڑی لینا ٹاٹا کی لینا. کیوں؟ بولے فیملی کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے اگر ہمیشہ ٹاٹا کی گاڑی لینا، کیونکہ ٹاٹا کی گاڑی بہت مضبوط ہوتی ہے، بہت پریچھڑ ہوتا ہے، بہت جانچ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتی ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی تھی رتن ٹاٹا نے، آج پورے بھارت کا ایک بڑا برانڈ بن گیا. ہم اور آپ بھی برانڈ بنا سکتے ہیں میرے ساتھیوں. ہمارا بھی کوئی نوجوان اگر محنت اور ہمت سے کام لے، کل اس کی کمپنی کا بھی ایک برانڈ بن سکتا ہے. اور اس دیش میں ہم نے دیکھا مکیش امبانی، آج جن کی یہاں شادی ہوتی ہے تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں. ان کے بیٹے آنند امبانی کی شادی ہوتی ہے تو میڈیا میں پورا ایک واویلا مچ جاتا ہے، صاحب اتنی بڑی شادی ہو رہی ہے. مکیش امبانی کا باپ دھیرو بھائی امبانی دبئی میں لانڈری کا کام کرتے تھے. لانڈری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوٹل میں آپ جب جاتے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں آپ کا کپڑا اگر دھلنے کے لائق ہوتا ہے تو ہوٹل والے آپ سے وہ کپڑا لے لیتے ہیں، کچھ چارج آپ کو دینا پڑتا ہے اور وہ کپڑا دھلا جاتا ہے. اس کپڑے کی دھلائی کا کام کرتے تھے کون؟ مکیش امبانی کے جو باپ تھے جن کا نام تھا دھیرو بھائی امبانی. اور ان کے باپ نے پھر ریلائنس کی کمپنی کھولی تھی، اور ان کے باپ نے یہ سپنا دیکھا تھا، اپنے بچوں سے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں موبائل اتنا سستا ہو جائے کہ پوسٹ کارڈ سے بھی سستا. اس زمانے میں جب انہوں نے دھیرو بھائی امبانی نے یہ بات کہی تھی، موبائل بہت کم تھا انڈیا میں، اور موبائل پر جب کوئی کال کرتا تھا تو کال کرنے کا بھی پیسہ بہت زیادہ لگتا تھا اور کال ریسیو کرنے کا بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا. اور اس زمانے میں پوسٹ کارڈ آتا تھا 4 آنے کا، 25 پیسے کا. تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دھیرو بھائی امبانی کا یہ سپنا بھی پورا ہوگا، لیکن آج ہو گیا. آج تو آپ ریچارج کرا لیتے ہیں اور انلمیٹڈ کال کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار کرو، بزنس کرو، حلال طریقے سے
پیسہ کماؤ، بہت راستے ہیں، یہ سود کا دھندا نہ کرو، یہ بیاج کا دھندا نہ کرو، یہ حرام کے راستے نہ اپناؤ۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، اس طریقے کا حال کس کا ہو جائے گا؟ بیاج خور کا ہو جائے گا۔ اب سن لو، مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا مولانا آپ سود پر تھوڑا کھل کر کے بولیے گا، اب کتنا کھل کر کے بولا جائے میرے ساتھ؟ سود پر کتنا کھل کر کے بولا جائے؟ یہ سود کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ مان لیجئے میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں بیاج کا مطلب آپ کو۔ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور 100 روپیہ میں نے آپ کو ادھار دیا، قرض کے طور پہ دیا، اور میں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ آپ مجھے واپس 110 روپیہ دیں گے۔ کسی کو ادھار دینے کے بعد اس ادھار پر پروفٹ اگر کوئی لیتا ہے تو وہی سود اور بیاج ہے۔ اگر میں نے آپ کو زمین اپنی دے دی، زمین میں نے آپ کو قرض کے طور پر دی، اور اس کے بعد جب واپس میں نے آپ سے زمین لی تو کچھ پیسہ بھی میں نے لے لیا یا کچھ کھیتی باڑی میں بھی میں نے لے لی، اگر اپنے سامان چاہے اپنے قرض کے طور پہ دیا ہو یا پیسہ دیا ہو، اس قرض کے اوپر کوئی پروفٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہی سود اور بیاج ہے۔ بالکل کلیئر سمجھ لو۔ جیسے ممبئی وغیرہ میں ایک شکل ہے، لوگ مکان کو کیا کرتے ہیں؟ ہیوی ڈیپوزٹ پر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بنگال ڈیرپٹیا صاحب اپنے قیام گاہ سے نکل چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں ڈائز میں تشریف فرما ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ابھی گھر نہ جائے، جس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بس چند لمحوں میں اس ٹیم میں تشریف فرما ہوں گے۔ ممبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین جو ہے ہیوی ڈیپوزٹ پر دیتے ہیں۔ مان لیجیے میرے پاس زمین ہے، گھر ہے، اور آپ میرے پاس آئے مولانا صاحب میں آپ کا گھر لینا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ اب 1 لاکھ روپیہ آپ سے میں نے لے لیا اور گھر آپ کو میں نے دے دیا، آپ رہ رہے ہیں میرے گھر میں، جتنے دن تک آپ کی مرضی آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، اور جب آپ واپس جانے لگیں گے تو میں وہ ہیوی ڈیپوزٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا۔ یہ بالکل حرام ہے، یہ سود کی ایک شکل ہے۔ بالکل کلیئر اس کو سمجھ لیجئے۔ چاہے کھیتی باڑی میں آپ یہ کام کریں، سامان میں آپ یہ کام کریں، زمین میں یہ کام کریں، اگر یہ شکل ہے جس میں قرض کے اوپر آپ منافع کما رہے تو یہ بیاج ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود بیاج کا لین دین بند نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود اور بیاج کا لین دین اگر کوئی بند نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اور حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان للربا 67 بابا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ایسرها ان ينكح الرجل امه، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے شادی کر لے، اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے، اپنی سگی ماں سے زنا کر لے۔ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے، اس سود کی لعنت سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کو بچا لو۔ اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے سود کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، معاف کیجیے آپ پیسہ کما نہیں رہے بلکہ آپ پیسہ ڈبا رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کی برکت کو مٹا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا سکون مٹا رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا اثر مٹا رہے ہیں۔ جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मुस्तजाब दावत थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा, मा रफातु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है, मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहाँ से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हजरत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं और हम इतनी दुआएं कर रहे और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीज है वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल परागंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वो हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वो मतअमहु हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल हो? हमारे यहाँ हराम कमाई का एक तरीका और भी है, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत दे करके, पुलिस वालों को रिश्वत दे करके अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाया करो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कुछ बच्ची का? हाँ, किसका ये 2 घंटा से ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो, ले जाए। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहाँ आके ले जाए उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये न समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, दूसरे की
زمین، دوسرے کا کھیت، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہڑپ رہے ہو، دنیا میں اس حق کو دے دو، دنیا میں اس کا حق دے دو، ورنہ جہنم کا ٹکڑا لینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اس لیے حرام کمائی کی جتنی شکلیں ہیں، یہ جوا کی بھی بہت ساری شکلیں چل رہی ہیں، اور ابھی تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ قبرستان تک میں لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، مردوں کے دفنانے کی جگہ ہے، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، جوا کھیلنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، شراب پینے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، نشہ کرنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نتیش کمار جی شراب پر پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، بہار کی گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، آپ کے علاقے کی پولیس شراب پر بین لگائے یا نہ لگائے، محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے شراب پر بین لگا چکے ہیں، میرا رب قرآن میں لگا چکا ہے، اور اللہ قرآن میں آیت نازل کر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ جہاں شراب آئے گی، جہاں جوا آئے گا، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑے ہوں گے۔ کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں آج، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے اور اس جوئے کی وجہ سے۔ بھارت سرکار کا ڈاٹا بتا رہا ہے، بھارت سرکار کی اور روڈ کا جو منترالے ہے، پریوہن منترالے، وہ بتاتا ہے کہ بھارت میں روڈ ایکسیڈنٹس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے، شراب ہے۔ اسی لیے آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں، دلی میں، ممبئی میں، رات میں اگر آپ فور ویلر پہ نکلیں گے، کار پہ نکلیں گے، بار بار پولیس والے چیک کرتے ہیں کہ کہیں ڈرائیور شراب تو نہیں پی کے آیا ہے۔ کتنے حادثے ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی فائدے مند نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شراب اور یہ جوا ہماری قوم کو برباد کر رہا ہے، اور اب تو شراب تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی میرے ساتھیوں، اب تو آپ کا نوجوان ڈرگس لے رہا ہے، ایسا پاؤڈر استعمال کر رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ممبئی کے بعض علاقوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا، وہاں ایک پاؤڈر آتا ہے، اس کو MD بولتے ہیں، بڑا خطرناک قسم کا نشہ ہوتا ہے، اور جو نوجوان ایک بار اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نشہ چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اتنا خطرناک وہ نشہ ہے کہ پوری باڈی کو، پوری انتڑیوں کو گلا کے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں۔ گٹکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو مسئلہ شراب کا ہے وہی مسئلہ گٹکھا کا ہے، شراب اپنی جگہ ہے، گٹکھا اپنی جگہ ہے، مگر حرام تو گٹکھا بھی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے حرام ہے، اس گٹکھا کے اندر اگر نشہ نہ بھی ہو اس لیے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ آپ کے شریر کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ جب اس گٹکھے کے پیکٹ پر یہ لکھا ہے کہ ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہو سکتا ہے، جب گٹکھا کے اوپر خود سرکار نے لکھوایا ہے اور گٹکھا کمپنی نے لکھوایا ہے، اور آپ اس گٹکھے کو کھا کر کے اپنے آپ کو کینسر کے حوالے کر رہے ہیں، معاف کیجیے، یہ شریر، یہ جسم، یہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، اس شریر کو برباد کرنے کا ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، گٹکھے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو، شراب وغیرہ سے بھی دور رکھو، ہر اس چیز سے دور رکھو جو آپ کی باڈی اور آپ کے شریر کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، مرد و عورت کے ناجائز تعلقات، زناکاری اور بدکاری سماج کو برباد کر رہی ہے، رشتوں کی مریادہ کو برباد کر رہی ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ محرم رشتے، جن رشتوں سے پردہ نہیں کرنا ہے عورت کو، یعنی سسر کا رشتہ، یعنی بھائی کا رشتہ، یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھی آج بہت سارے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ ان رشتوں میں بھی آج رشتے تار تار ہو رہے ہیں۔ اس قدر لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بھر دی گئی ہیں کہ آج محرم رشتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ او لوگوں، یاد رکھو،
सरकार कानून तो बना लेगी मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा। दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी जिना के वाकयात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। ओ लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, मालिक यौमिद्दीन, हमें उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है, क्राइम रुकने वाले नहीं है। नबी की अदालत में एक आदमी आता है, नाम है माइस बिन मालिक असलमी, और वो आकर के कहता है, अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मैंने जिना किया है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पता है जिनाकार की सजा सजाए मौत है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने टाल दिया। नबी ने कहा, जाओ, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। नबी ने टालने की कोशिश की, वो फिर बार बार आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी, मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे सजा दीजिए। आपने सहाबा से कहा, जरा इनके मुंह के पास जाके जरा सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आए हैं, कहीं नशे की हालत में तो नहीं है। सहाबा ने सूंघ के देखा, कहा, अल्लाह के नबी, नशे की हालत में नहीं है। आपने अड़ोस पड़ोस से पता लगवाया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। सहाबा ने रिपोर्ट दी, हाँ अल्लाह के नबी, दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। जब हर तरीके से इत्मीनान हो गया, अल्लाह के नबी ने देखा, अभी ये खुद आकर के इकरार कर रहे हैं, मैंने जिना किया है, और जो है कोई दिमाग भी नहीं खराब है, कोई नशा भी नहीं किया है। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, आधा धड़ उनका जमीन में डाला गया, और पत्थरों से मार मार के उनको खत्म किया गया। जब पत्थरों से मारा जाने लगा, सहाबी को जब मारा जाने लगा, सजाए मौत जब दी जाने लगी, तो गालिबन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एतराज किया था। जब उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने का इरादा किया आपने, तो हजरत उमर ने कहा कि एक जानी इंसान की आप जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ उमर इब्न खत्ताब, इन्होंने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगारों में इस तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो 70 गुनहगारों के लिए तौबा काफी हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये तौबा का एहसास तब दिल में पैदा होता है जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। ये जिना नहीं रुकने वाला है, ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, तकरीरों के जरिए काम नहीं बनेगा। अपने बच्चों को बचपन से अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करो, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो, आपकी बेटी जब घर से निकले तो सिर्फ ये सोच करके पर्दा ना करे कि मेरे माँ ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है, वो ये सोच करके पर्दा करे कि मेरे रब ने कहा है, मेरे कुरान ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है। और जब ये सोच करके वो पर्दा करके निकलेगी, तो मुस्कान नाम की वो लड़की कर्नाटक की सरजमीन पर, जिसके नकाब पहन करके निकलने पर उसके सामने बदतमीजी की गई और उसने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की थी, वो हमारी बेटी और बहनें, मेरे प्यारे साथियों, तब पैदा होंगी जब आप उनकी सही तरबियत करेंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करेंगे। एक औरत आती अल्लाह के नबी के पास, उस औरत ने भी आकर के कहा, अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उस औरत के साथ ज़िना किया था माइस बिन मालिक असलमी ने। ये गामिदी औरत थी, ये भी आकर के कहती है, अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ, अल्लाह तुमको माफ करे। उसने कहा, मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है,
ہے آپ کو مجھے سزا دینی پڑے گی۔ آپ نے کہا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، جا جب بچہ جنم لے لے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا۔ 9 مہینے گزر گئے، بچہ جنم لیتا ہے، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا جا ابھی بچہ تیرا دودھ پیے گا، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، جب بچہ روٹی کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تب تو میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی 2 سال کی اور مہلت دے دیتے ہیں اس عورت کو۔ 2 سال کے بعد وہ آتی ہے، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے لیتا ہے بچہ، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچے کو گود میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اس عورت کے لیے اللہ کے پیارے نبی زمین میں گڈھا کھودواتے ہیں اور اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جاتا ہے۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، کچھ اس طریقے کے جملے ان کے منہ سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو اور کوئی چور بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ اور میرے عزیزوں، آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ مدرسہ مفتاح العلوم جیسے مدرسے یا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بچیوں کو جو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں، یہ ہماری بنیادیں ہیں میرے بھائیوں۔ ان بنیادوں کو سیچنا، ان کو قائم رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو ضرور قائم رکھیے اور اپنے بچوں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی حرام کمائی سے، ہر قسم کی بری عادت اور لت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔